اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ توبہ کی راہ میں پہلی رکاوٹ تصویر کر لوں گا، دوسری رکاوٹ کوئی بات نہیں، چھوٹی سی غلطی کیا ہو گیا، تیسری رکاوٹ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، چوتھی رکاوٹ توبہ کی راہ میں ایک بڑی اور بدترین رکاوٹ بری محفلیں ہیں. اور میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کی کہ آج کے دور میں گلی محلے کی بری محفلیں اپنی جگہ پہ نقصان دہ ہیں، اسکول کالج کی بری دوستیاں اپنی جگہ پہ نقصان دہ ہیں، چوک چوراہے کی بری فرینڈشپ اپنی جگہ پہ نقصان دہ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ آج کے اس دور کے اندر وہ دوستیاں زہر ہیں میرے عزیزوں، زہر ہیں میرے بیٹوں، زہر ہیں میرے بھائیوں، جو آپ موبائل پہ دوستیاں کر رہے ہیں. ان نون لوگ جن کو آپ جانتے پہچانتے نہیں، کبھی کوئی کیا بھیج رہا ہے، کبھی کوئی کیا بھیج رہا ہے، کبھی کوئی کیا بھیج رہا ہے. باقاعدہ امریکہ اور یورپ کے مغربی دنیا کے ایسے ایسے تھنک ٹینکس موجود ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر پیڈ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، تنخواہیں باہر سے آتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے وہ بڑی محنت کر رہے ہیں. ایک بیٹی میرے پاس آئی، اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا، اس کی والدہ پریشان تھی، نماز نہیں پڑھتی. میں نے کہا بیٹی کیا وجہ ہے؟ اس نے جو جواب دیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہنے لگی انکل جی مجھے تو شک ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ میں بڑا حیران ہوا. ہمارے علاقے کی ایک بچی ہے اور اس کی ایسی سوچ آخر کہاں سے ہے؟ میں نے اس سے پوچھا بیٹی آپ فیس بک یوز کرتی ہیں؟ آپ کا اکاؤنٹ موجود ہے؟ وہاں پہ چیٹنگ، ڈسکشن، کمنٹس اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں؟ کہتی ہاں. مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ سارے مسائل اس کے ذہن میں کس شخص نے، کہاں سے، کس انداز سے، کس تھنک ٹینک نے، کس ذریعے سے پیدا کیے ہیں. آج کے اس دور کے اندر یہ والا ماحول جو موبائل کا ہے، واٹس ایپ کا ہے، فیس بک کا ہے، یہ والی دوستیاں انسان کے لیے زہر جیسا مقام، زہر جیسی حیثیت رکھتی ہیں. ماحول تو ایسی چیز ہے کہ پتھر کے اوپر بھی آپ مسلسل پانی ڈالتے رہیں تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، وہ بھی پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. لکڑی کو آپ پانی لگاتے رہیں وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جاتی ہے. لوہے کو آپ برا ماحول دے دیں تو زنگ آلود ہو جاتا ہے. اگر آپ اسی ایک کوئلے کو اچھا ماحول دے دیں تو وہ ہیرا تراش تراش کے خوبصورت ہیرا، خوبصورت ڈائمنڈ بن کے باہر نکلتا ہے. اگر آپ توبہ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی دوستیاں بدلنا ہوگی. وہ جو 99 انسانوں کا قاتل تھا اس کا کیا مسئلہ تھا؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس عالم کے فتویٰ کو باقاعدہ رپورٹ کیا. اتنا اچھا اس عالم نے، اس دور کے عالم ربانی نے فتویٰ دیا. اس سے کہا بے شک تو 100 انسانوں کا قاتل ہے، تیرے درمیان اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس ایک کام تجھے کرنا ہوگا. وہ جو گینگ ہیں قتل والی اور تیرے دوست ہیں قتل والے، وہ گلیاں، وہ چوک، وہ چوراہے، وہ محلے ہی چھوڑ دو اور نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ. وہ تو ابھی پہنچا بھی نہیں تھا. اس کا یہ ارادہ نیک محفل اختیار کرنے کا سفر اللہ کو اتنا پسند آیا، نہ بھی اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ بھی اس نے نیک لوگوں کی بستی میں پہنچ کے اپنی توبہ کو پوری طرح سے مکمل کیا، نہ بھی اس نے کوئی اور سلسلے کیے. نیک لوگوں کی محفلوں کا ارادہ، راہ کے اندر اس کی وفات ہو جاتی ہے، اللہ اسے جنتی ڈکلیئر کر دیتے. آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا. سب سے آخری اہم ترین رکاوٹ، 5ویں رکاوٹ
ہم توبہ کا مطلب نہیں سمجھتے. توبہ کا تصور ہی غلط ہے. ہم سمجھتے ہیں توبہ گناہوں سے، صرف گناہوں سے ہوتی ہے. توبہ تو زنا سے ہوتی ہے، توبہ چوری سے ہوتی ہے، توبہ ڈکیتی سے ہوتی ہے، توبہ شراب سے ہوتی ہے. توبہ جو ہے وہ تو بڑے بڑے کبیرہ کبیرہ گناہوں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ توبہ کا ایک حصہ ہے، لیکن اس سے اہم توبہ تو اس بات سے ہوتی ہے اللہ زمین تیری، آسمان تیرا، سانس تیرے، آنکھیں تیری، وجود تیرا دیا ہوا، میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر رہا. نبیوں کی یہی تو توبہ ہوتی تھی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار بھی کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں. اگر آپ اپنے باپ نہیں مان رہے ہیں، باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں تو بدترین گناہ ہے یہ. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے بدترین ظلم ہے یہ. اگر آپ توحید کو نہیں اپنا رہے بدترین گناہ ہے یہ. قرآن آپ کھول کے دیکھتے ہی نہیں تو اس سے توبہ کی ضرورت ہے. اپنی دنیاوی زندگی میں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی دکان پہ جو آپ نے ملازم رکھا ہے صرف اسی صورت میں مجرم ہے کہ وہ گلے سے پیسے چوری کر لے. اگر وہ دکان پہ آتا ہی نہیں تو کیا آپ اسے اس کا جرم نہیں سمجھتے؟ گورنمنٹ نے ایک ملازم رکھا ہے، کیا اس ملازم کا یہی جرم ہے کہ وہ معاملات میں کرپشن کرے؟ اگر وہ اٹینڈنس دیتا ہی نہیں، حاضری دیتا ہی نہیں. یاد رکھیے جس طرح سے اللہ کے جو ڈونٹس ہیں، منہیات ہیں اور حرام کردہ کام، ممنوع کام ہیں، زنا، چوری، شراب، ڈکیتی، قتل جیسے ان کا کرنا جرم ہے، اس طرح سے جو اللہ نے کام فرض کیے ہیں ان کا نہ کرنا جرم ہے. ان کی طرف دھیان نہ دینا گناہ ہے. توبہ کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے. ہم وہ کام کرتے بھی رہتے ہیں، کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، موٹا سارا زبان سے ادا کرتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں توبہ ہو گئی. یہ استغفار ہوا ہے، توبہ نہیں ہوئی. اللہ کا قرآن کہتے استغفار کرو پھر توبہ کرو. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. استغفار کرو پھر توبہ کرو. اگر آپ الہ آباد سے قصور جانا چاہتے ہیں اور آپ غلطی سے راجوال کی طرف، دیپال پور کی طرف آپ کا رخ ہو گیا، راستے میں ارزانی پور آیا، کسی نے آپ کو بتایا غلط راہ پہ جا رہے ہیں، آپ نے کہا استغفر اللہ. پھر راجوال آیا، اس نے کہا غلط راہ پہ جا رہے ہیں، آپ نے کہا استغفر اللہ. پھر حجرہ شاہ مقیم کا چوک بھی آ گیا، اس نے پوچھا کہاں جانا ہے، آپ نے کہا قصور جانا ہے. اس نے کہا آپ کا تو رخ ہی الٹا ہے، قصور مشرق کی طرف ہے، تمہارا منہ مغرب کی طرف ہے. آپ نے کہا استغفر اللہ. پھر دیپال پور آ گیا، پھر آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا. تو کیا خیال ہے آپ اوکاڑا پہنچیں گے یا قصور؟ استغفر اللہ کہنے سے آپ کی منزل تو بدلی ہی نہیں. اگر آپ واقعتاً قصور پہنچنا چاہتے ہیں تو استغفر اللہ بھی کہہ لیں، آئی ایم سوری بھی کہہ لیں، مجھ سے غلطی ہو گئی یہ بھی کہہ لیں، لیکن اپنی بس بھی تو بدلیں، ڈائریکشن بھی تو بدلیں، سمت بھی تو بدلیں، رخ بھی تو بدلیں، اور وہاں سے اتر کے دوسری بس کے اوپر یا اپنی ڈائریکشن بدل کے قصور کی طرف منہ کریں. اگر آپ قصور کی طرف منہ کریں گے تو پھر ہی آپ وہاں پہنچیں گے. اسے ہی توبہ کہتے ہیں. راستے میں زنا آیا، بندے نے بتایا یہ غلط راہ ہے، جہنم کی طرف جاتی ہے، آپ نے کہا استغفر اللہ. چوری آئی، آپ کو بتایا یہ جہنم کی راہ ہے، آپ نے کہا استغفر اللہ. ڈکیتی آئی، آپ کو بتایا جہنم کی راہ ہے، آپ نے کہا استغفر اللہ. آپ نے راستہ تو بدلا ہی نہیں ہے تو اللہ معاف فرمائے جائیں گے کہاں؟ تو توبہ کے تصور میں غلطی پائی جاتی ہے. سب سے آخری بات، بعض لوگ یہ کہتے ہیں
میں نے اپنے کانوں سے سنا. سمجھائیں؟ کہتے ہیں اس سال تو میں حج کر کے آیا ہوں تو سارے معاف ہو گئے. اب میں عمرہ کروں گا تو پھر سارے معاف ہو جائیں گے. صبح کی نماز پڑھی ہے تو زور کی پڑھیں گے تو سارے معاف ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں نیکیاں کر کے دھوکہ کھانا. آپ کو کس نے گارنٹی دی ہے کہ آپ کی نماز قبول بھی ہے کہ نہیں؟ آپ کو کس نے گارنٹی دی ہے کہ آپ کی نماز وہ والی ہے جو منہ پہ ماری جاتی ہے یا وہ والی ہے جو آسمانوں تک جاتی ہے؟ آپ کو کس نے گارنٹی دی ہے آپ کی حج وہ والی ہے جو قبول ہوتی ہے یا وہ والی ہے جس کو یہ جواب ملتا ہے تیرا حج کیسے قبول کر لوں، دعائیں کیسے قبول کر لوں، تیرا کھانا پینا سب حرام کا ہے؟ آپ کو کس نے گارنٹی دی ہے؟ اگر وہ قبول ہو بھی گئی ہے تو لازمی طور پر کیا اس سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں؟ پھر حقوق العباد تو ایسے ہیں جو صرف ان نیکیوں سے معاف ہوتے بھی نہیں جب تک وہ آپ واپس نہیں کریں. تو آئیے انہی گزارشات پہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اللہ کے قرآن کی یہ آیت سنا کے اور ترجمہ سنا کے میں دعا گو ہوں کہ اللہ میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اور اس ادارے کو اللہ قیامت تک کے لیے آباد و شاد فرمائے اور حضرت مولانا اکبر سلیم رحمہ اللہ کے صاحبزادوں کو اللہ اپنے دین کے لیے پسند فرمائے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. اللہ سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. موسلادھار بارشیں بھی دے گا، مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، باغات بھی دے گا، نہریں رواں بھی کرے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ معافی کیوں نہیں مانگتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں میں اللہ کی کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا تمہارے دلوں میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے؟ اس اللہ کا جس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا، پانی کے نطفے سے ایک بوند خون کا لوتھڑا، پھر جیتا جاگتا تمہیں انسان بنایا. اس اللہ کی عزت تم کیوں نہیں کرتے اور اس سے معافی کیوں نہیں مانگتے جس نے سورج کو چمکایا، چاند کو تمہارے لیے نکالا، زمین کو بچھایا، آسمان کی چھت کو تان کے تمہارے سروں کے اوپر کھڑا کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.